رسول الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. خیال ہوا کہ مجلس میں جو سناتا رہتا ہوں وہ بھی 2-4 منٹ بیان کر دوں، وہ بھی نکاح میں شریک ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان تعلیمات پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. اور الحمدللہ اب اس کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے. شریعت کے مطابق کام کرنے کا رجحان، نکاح وغیرہ کا بھی انتظام الحمدللہ اس میں بڑی رعایت ہونے لگی ہے. یہ ہم لوگوں کے لیے بہت ہی سعادت کی بات ہے. تھوڑا سا سنا کر کے میں کرتا ہوں. بسم اللہ علیہ. آیت کریمہ یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تفسیر در منصور میں بحوالہ مستدرک حاکم حضرت سعد بن ابی وقاص سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا اسم نہ بتا دوں؟ کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کا اسم نہ بتا دوں؟ یہ اللہ کا نام کیا ہے؟ وہ یہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پورا نام ہے. یعنی اس کی فضیلت پڑھتے بھی ہیں، ہم لوگوں کے معمولات میں بھی ہیں، اجتماعی دعا میں بھی پڑھا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کا اسم نہ بتا دوں؟ اللہ تعالیٰ کا نام یہ ہے. وہ یہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ہمارے حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ بڑی اہمیت سے اس کو سناتے تھے کہ صرف رسمی اور زبانی نہیں، بغیر دل سے اس کو پڑھو انشاءاللہ تمام مشکلات آسان ہوگی. کیا میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا اسم نام نہ بتا دوں؟ وہ یہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جو بھی کوئی مسلمان 40 بار اس کے ذریعے اپنے رب سے دعا کرے گا، پھر اس مرض میں مر جائے جس میں یہ دعا کی ہے، تو اسے شہید کا ثواب دیا جائے گا. اور اگر اچھا ہو گیا تو اس حالت میں اچھا ہو جائے گا کہ گناہ اس کے بخش دیے جائیں گے. کتنی بڑی فضیلت ہے لا الہ الا انت. اخیر میں حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب بہت بتلانے لگے تھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اسی طریقے سے یہ بھی ہے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. حضرت ابو درداء فرماتے ہیں، جو شخص صبح اور شام یہ آیتیں 7 مرتبہ پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام کام آسان فرما دے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو یہ دعائیں جو ہیں، یہ کلمات جو ہیں، ان پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. معمول بھی بنایا جائے اس کو، اور دل سے اس کو پڑھا جائے، اور اس میں اپنے فوج کا کامرانی سمجھا جائے. یہ تو مجلس کی بات ہو گئی. اب نکاح والی بات شروع ہو جائے. میری طبیعت بھی اللہ کا پھر ہو جائے گا. سنائی دیتا ہوں.
تو اب سنا دیتا ہوں تھوڑا سا. حضور بسم اللہ علیہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو روٹی کا ٹکڑا گرا ہوا دیکھا. گھر میں روٹی کا ٹکڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اٹھا کر صاف کیا. اتنی بھی ہدایت ہے. ہم نے خود اپنے شیخ کو دیکھا ہے کہ چل رہے ہیں, دیکھا کہ جھکے اٹھا دیا. کیا تھا, گیہوں کا ایک دانہ تھا. چلتے ہوئے تو عام لوگ ہیں, جھکے یہ نہیں کہ اس کو اٹھا لو. کہتے قدر کرتے تھے اللہ کے روزی کی. اس بنا پر اس کا بھی مسلمانوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے عنایت فرمائی ہیں اس کا ہم شکر ادا کریں. ایک لقمہ روٹی کا شکر ادا نہیں کر سکتے, ایک گھونٹ پانی کا شکر ادا نہیں کر سکتے. اس بنا پر اس کا استحضار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہم کو کھلا پلا رہا ہے یہ ان کی عنایت ہے. اللہ تعالیٰ اس کے قدر کی توفیق دے. جب اس کی ہم قدر کریں گے اللہ تعالیٰ مزید فرمائے گا. اس بنا پر یہ سب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو روٹی کا ٹکڑا دیکھا, گرا ہوا پایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اٹھا کر صاف کیا. روٹی کا کوئی کتنی توہین ہوتی ہے روٹی کی, جس کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن آپ چلے جائیے کسی گھر, عام گھروں میں نہایت ناقدری ہوتی ہے. میں نے خود دیکھا کہ حضرت کے ساتھ ہم جا رہے تھے لوگ, ایک بھائی جھکے اٹھ گئے. ہم نے کہا کیا بات ہے کہ حضرت جھکے, فتح پور کی بات ہے. معلوم ہے گیہوں کا ایک دانہ تھا وہ پڑا ہوا تھا, اس کو اٹھایا اور رکھ دیا. روزی کی قدر کرنی چاہیے. جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اس پر شکر کو بھی وہ چاہتے ہیں. شکر تو کرو کہ اللہ کا فضل ہے کہ یہ کام ہمارا ہو گیا. ہر وقت اگر تم ایسا کرو گے تو شاکرین میں تمہارا شمار ہوگا, اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندوں میں شمار ہوگا. جو کچھ ہے سب اللہ کی طرف سے ہے. ہمارے بزرگوں نے ایک گھونٹ پانی کا شکر ادا کرنے سے اپنے کو عاجز فرمایا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. آج اللہ کے روزی کی ناقدری ہوتی ہے, اس کے ہر طریقے سے تذلیل, کوئی عزت نہیں رہتی. جس کے لیے سب کچھ مرنا جینا سب ہے, لیکن اسی روٹی کی اسی کھانے کی بے عزتی بھی ہوتی ہے. ہر تمام علماء کو منع کرتے رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے, یہ خوشی کے موقع جو ہے اس کی قدر کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق فرمائے. تھوڑا سا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو روٹی کا ٹکڑا گرا ہوا دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اٹھا کر صاف کیا اور کھا لیا اور فرمایا اے عائشہ, اے عائشہ, عزت دار چیز کی عزت کیا کرو. روٹی کے ٹکڑے کی عزت آج کتنی توہین ہوتی ہے, جس کے لیے سب مار پیٹ فسادات ہیں روٹی کے لیے, لیکن روٹی کی قدر نہیں ہوتی. ہمارے اندر خود فرماتے تھے کہ ایک گھر تھا, کبھی چلے گئے ہوں گے, نامدان پر معلوم کتنے چاول روٹی کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے. حضرت نے فرمایا کہ یہاں روٹی کی بے عزتی ہو رہی ہے رزق کی, اس کا نتیجہ برا ہوگا. جو آج فخر فخر مبتلا ہو گیا. اس بنا پر اللہ تعالیٰ کی عنایت الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. یہ موت اٹھ کے زندہ ہو گئے, تم گویا مر چکے تھے, اسی طرح کھائے گئے. اسی اللہم اطعمنی الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین. غریب تعریف یہ ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اٹھا کر صاف کیا اور کھا لیا اور فرمایا اے عائشہ عزت دار چیز کی عزت کرو. اے عائشہ اپنی بیوی کو فرما رہا ہے چاہیے تھی اے عائشہ عزت دار چیز کی عزت کرو. جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کا رزق چھین لیتا ہے تو واپس نہیں کرتا. آج کتنے لوگ اس کے بارے میں پریشان ہیں. ہم لوگ تو یہی کام ہی دن رات یہی روزی ملی ہوئی ہے اس کی بے عزتی کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو چھین لیا. اس میں شکر خدا بہت. کھانے کے بعد دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ انہوں نے ہم کو رزق دیا. اگر وہ نہیں دیتا تو ایک لقمہ روٹی بھی نہیں دیتا. پانی پیو اللہ کا شکر. دیکھو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کھانے پینے کے بعد کتنا شکر ادا کرتے تھے کہ اللہ الحمدللہ الذی سونے کے بعد الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. کھانے کے بعد بھی دعا ہے. سب معلوم ہے سب کو مگر اس کو کرنا چاہیے ادا کرنا چاہیے. اس لیے اللہ لئن شکرتم لازیدنکم. اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم زیادہ کریں گے. آج ناشکری ہوتی ہے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ جس کی بھی چھین لیتا ہے. اے عائشہ عزت دار چیز کی عزت کرو. جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کا رزق چھین لیتا ہے تو واپس نہیں کرتا. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے. کھانے کی کیا سنتیں ہیں, سونے کی کیا سنتیں ہیں, سونے کے بعد جاگنے کی کیا سنت ہے. اگر ان سنتوں کا انتظام کیا جائے تو انشاءاللہ العزیز صاحب نسبت ہو جائے گا. صاحب نسبت لکھا ہے کہ جو شخص سنن پر عمل کرتا ہے اسے صاحب نسبت کو اہمیت دے نہیں سکتے. جو کہتے ہیں فلاں صاحب نسبت اس بڑا پر کھانے کی پینے کی تعریف اللہ تعالیٰ کی حمد یہ ہونا چاہیے. بہرحال اللہ تعالیٰ کسی قوم کا رزق چھین لیتا ہے تو واپس نہیں کرتا. فرماتے ہیں آگے کیا تم لوگوں نے خیال کیا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ان لوگوں جیسے واقعات تمہیں نہیں پیش آئے جو تم سے پہلے گزرے. ان کو پہنچی تکلیف جھنجھوڑے گئے. اس کے بعد انہوں نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی. آج کتنے جلدی گھبرا جاتے ہیں. اس پر صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ کشادگی سے تم سے معاملہ کرے گا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے مصائب میں مسلمانوں کو صبر کی تلقین عموم سابقہ کے مسلمانوں سے عبرت حاصل کرنے کی تعلیم مسلمانوں کو مشرکین یہود منافقین سے برابر تکلیف پہنچی رہتی تھی. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم صبر کرو گے تو مسلمانوں جیسے انعامات جو پہلے تم سے نوازو گے. بہت اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان تعلیمات نبویہ پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. آپ ایسے جمائیں اور بھی بہت سے کام ہوں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی دین پر عمل کرنے کی توفیق کی جزیات پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. الحمدللہ. پانی نہیں دیا پانی دیا. آئیے صاحب ماشاء اللہ. واہ واہ. ارے مسافر کر لو مختصر کر دیا تو آ جائے ہمارے سب کرے. اسٹول لے لو بھائی یہیں پر.